مجھے پتا ہے کہ آپ نے آئی ایم شیور اس سوال کا کافی بار جواب دیا ہوگا ملٹیپل ڈفرینٹ فورمز میں، اور کافی اہل تشیع عالموں نے اس کا جواب دیا ہے. تو میرا ایک کویشچن یا علی مدد کو لے کے ہے کہ تشیع میں یا علی مدد کا کیا کانسیپٹ ہے، یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے کہ رسول خدا مرتبے میں بھی، نالج میں بھی، ہر چیز میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر ہیں، تو یا علی مدد نہ کہہ کے یا رسول خدا مدد یا محمد نبی مدد کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اور کیا تو یہ میں توحید کی طرف جا رہا ہوں اب کی. اور میں نے آپ کا بیان دیکھا تھا پچھلی بار جو ڈاکٹر مدد اللہ صاحب کے ساتھ ہوا تھا، جس میں آپ نے فرمایا کہ ابن تیمیہ نے یہ عقیدہ 700 کچھ ہجری کے اندر یہ لے کے آئے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، لیکن آپ نے اس کا جواب دیا کہ توحید کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا. تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ یا علی مدد نہ کہہ کے یا نبی مدد کہنا چاہیے اگر مولا علی سے ہی مدد مانگنی ہے تو. اور وہ بھی ہم، اب مولا علی تو اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہم ایک طریقے سے غیب میں ان سے مدد مانگ رہے ہیں. تو پھر جو کلام پاک کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا پھر اگر آپ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں دیکھیں اور اس کا ترجمہ کریں، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظوں میں بیان فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جو تمہیں تمہارے بعد خلیفہ، تمہارے بعد والے کو خلیفہ بناتا ہے، اور جب بھی تمہارے پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہے کوئی دوسرا الہ جو تمہاری مشکل کو حل کر سکے. اور اسی طریقے سے تیسرا ٹینجنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر مجھے مولا علی سے مانگنا ہی ہے، تو آج کی ڈیٹ میں فار ایگزامپل فزیکل نیچر آف لا کے حساب سے میں دیکھوں تو پھر تو سورج جو ہے وہ سب سے بڑا مشکل کشا ہے، تو مجھے سورج سے مانگنا چاہیے، لیکن میں سورج سے نہیں مانگتا، میں مانگتا اللہ سے ہوں. تو اس پہ تھوڑا واضح کر دیں، آپ کا کیا موقع؟ جی دیکھیں، یہ جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، یہ بہت زیادہ کلچرل ہے. یعنی ہم یا علی مدد کہتے ہیں یا نبی مدد کم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کلچرل بات ہے، یہ شیعوں میں ایک ثقافت ہے، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے. دینی مسئلہ کہ آپ یا علی مدد زیادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کم کہتے ہیں یا نہ کہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلندتر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرتا ہے اور اچھا کرتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن آپ شیعوں کو زیادہ یہی سنتے ہیں کہ یا علی مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کم کہتے ہیں لیکن کم تر کہتے ہیں، تھوڑا کہتے ہیں. لیکن یہ کلچرل مسئلہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ڈائریکٹ شیعوں میں توحید سے اٹیچڈ ہے. شیعوں میں کچھ رسوم ہیں، عادتیں ہیں، کیونکہ شیعہ جو ہیں اپنے جو اب دوسرے مسلمان ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختفق القول ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن شیعوں کو جو منفرد کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو پہلا امام مانتے ہیں. تو یہ شیعوں کو ایک منفرد ان کے اپنے آپس میں پہچان ہے کہ وہ جب کہتے ہیں یا علی مدد تو وہ جانتے ہیں کہ سامنے والا شیعہ ہے. تو ایک طرح سے ایک کلچرل بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہی آپ یا اللہ مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا نبی مدد کہتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق ہی نہیں یا علی مدد کہنے میں. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو؟ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کے. سو فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، ابھی جیسے جو میرے تشیع بہت سارے دوست بڑے نزدیک ہیں، تو مثال کے طور پہ زمین پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ کا سہارا لیتے ہوئے یا علی مدد کہتے ہیں، یا پھر اگر وہ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، وہ وہی بات ہے، اس پہ فرق نہیں ہے، بلکہ شاید بہتر ہے. میرا سوال یہ کہ یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ہاں، وہ بات آئے گا نا. پہلے آپ نے اس کو یا نبی مدد سے آپ نے تقابل کرا ہے، تو اس کو میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ ایک کلچرل چیز ہے، لیکن اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اگر وہ یا نبی مدد بھی کہتے ہیں اچھی بات ہے، یا حسین مدد بھی کہتے ہیں اچھی بات ہے. لیکن یہ یا علی مدد ہوا ہے کیونکہ شیعوں میں یہ ایک پہچان ہے، اس میں ایک ان کی آئیڈینٹی اسی سے بنی. اچھا، اب یا اللہ مدد شیعہ کیوں نہیں کہتے؟ شیعہ کہتے ہیں. کیوں نہیں کہتے؟ شیعہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یا کہ نعبد و یا کہ نستعین بار بار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تو مدد مانگتے ہیں، اتنی دعائیں جو ہمارے پاس ہیں. آپ جب ہمارے مخالفین کے پاس دعا تو ہے نہیں، ان کے کتب میں جائیے، دعاؤں کی کتاب کہاں ہے ان کے پاس جو مروی ہے؟ علماء نے جو دعائیں اپنے سے گڑھ کے بنائی وہ تو حدیث نہیں ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ تو دعا ساری رات دعا کرتے، نماز پڑھتے تو قرآن پڑھتے، دعائیں کر. ان کی مناجات روایت نہیں کی، ہم نے روایت کیا. ہمارے پاس جو دعائیں ہیں توحید دیکھنا ہے تو آ کے ہماری کتابوں کو دیکھ لیجیے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ جا کے دعائے جوشن کبیر ایک بار دیکھیے. کیا بتایا آپ نے؟ دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن، اور اسی طرح دعائے مشلول ہے، دعائے کمیل ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ شیعہ کا اعتقاد اللہ سے کیسے التجا کرتے ہیں شیعہ، اور آپ پھر جا کے دیکھیے دوسرے مکاتب فکر کے پاس کیا ان کے پاس ایسے دعائیں ہیں جو مروی ہیں، جو مأثور ہیں، روایت ہیں. نہیں ہے ان کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے. شیعوں کا اللہ تعالیٰ سے ہمارے ہاں جو دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو تعبد ہے، جو اللہ تعالیٰ سے استغاثہ ہے، وہ کسی اسلامی مذہب بلکہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے.
ہماری دعاؤں کی کتابیں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جس طرح ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارو، اس طرح توبہ کرو، اس طرح حاجت مانگو، الا ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں. اچھا، میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ شیعہ اللہ سے نہیں مانگتے، ذرا جا کے دیکھو، اب اپنی کتابوں کو دیکھو، ہماری کتابوں کو دیکھو، ہماری دعاؤں کو دیکھو، اپنی دعاؤں کو، اپنے دعاؤں کو دیکھو، پھر کہہ دو کہ شیعہ کہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے. عجیب بات. اچھا، لیکن ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوا. لیکن غیر اللہ سے پھر لذا یہ سوال درست نہیں ہے کہ شیعہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے. شیعہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یا اہل بیت علیہ السلام سے مانگنا، یا وہ شخص جو دنیا سے جا چکا ہے، یا کیا حرام ہے یا کیا شرک ہے. میرے عزیز، جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اور میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس بات کو، کہ میں انشاءاللہ آئندہ جا کر اس پہ مفصل سیریز کریں گے، اس بات کریں گے. لیکن اتنا اختصار کے ساتھ ابھی 2-3 منٹوں میں جتنا بیان ہو سکتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جی یہ جی مسئلہ اجماعی ہے تمام مسلمانوں میں، اور اجماعی رہا ہے کہ آپ غیر اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر سکتے ہیں. توسل کے علاوہ، توسل یہ اللہ مجھے نبی کے واسطے دے دو، خود ڈائریکٹلی، یا نبی اللہ مجھے دے دو، یہ آپ کر سکتے ہیں بالاجماع. یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، دوسرے جو فرقے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، سوائے کس کے؟ سوائے وہابیت کے. اور وہ بھی محمد ابن تیمیہ حرانی، جو اس کی وفات سنہ 728، اس زمانے سے اس کو کچھ آیتیں قرآن کی اس نے اس طرح سے تفسیر کی جن کی روح سے اس نے شرک ثابت کیا. اس کے فکر کے مطابق، اس کی تفسیر، اس کے انٹرپریٹیشن کے مطابق اگر آپ غیر اللہ سے مانگیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے، کیونکہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ آیتیں مسلمانوں میں موجود تھیں، مسلمان ان آیتوں کو دیکھتے تھے، مسلمان ان میں علم کی کمی نہیں تھی. اس طرح نہیں تھے کہ وہ سب ان پڑھ بیوقوف تھے، قرآن سامنے ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. تو اس زمانے میں جب ابن تیمیہ نے آواز اٹھایا تو بہت سارے علماء نے اس کی مخالفت کی. پھر ابن تیمیہ کا کوئی فالوور نہیں تھا بعد میں، اس کی جو فکر ہے وہ چھپا رہا، مخفی رہا کتابوں میں، جب تک کہ محمد بن عبد الوہاب کا ظہور ہوا، اور ان کے ساتھ سعودی عرب کا جو ہے بادشاہ مل گئے، اور انہوں نے نجد و حجاز میں حملے کیے. مختلف قبائل کو انہوں نے کہا کہ تم کافر ہو، مشرک ہو، ان کو تار و مار کیا قبائل کو، اور ان کو دوبارہ اسلام میں داخل کرایا، دوبارہ ان سے کلمہ پڑھوایا. کس لیے؟ کہ وہ توسل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ استغاثہ کرتے تھے، کہا کہ تم مشرک ہو. ٹھیک ہے. تو ان کو بہت سارے نجد و حجاز میں 17ویں صدی میں، 1780s میں، 1790s میں، 1800s میں بہت قتل ہوا ہے. اس کی تاریخ بہت پوشیدہ ہے، آپ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. یہ سعودی خاندان نے نجد و حجاز میں بہت قتل و غارت کیا ہے، وہاں کے عربوں کو بالکل مشرک کہہ کے کہ تم مشرک ہو. وہ مسلمان تھے لیکن وہ استغاثہ کے قائل تھے، اس لیے کہ نہیں تم مشرک ہو گئے. ان کے عورتوں کو ان سے چھینتے تھے، مردوں کو قتل کرتے تھے، پھر وہ جو بچ گئے ان کو کہتے دوبارہ کلمہ پڑھو. تو اس طرح دوبارہ ان سے کلمہ پڑھوا کے پھر ان کو جو حکومت مل گئی، پھر اس کے بعد تیل کا انکشاف ہو گیا سعودی عرب میں. تو اس کا بہت